اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کامی وائس کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا خطرناک ترین جادوگر کون تھا جس نے مردہ گائے کو زندہ کر دیا؟ آج کی زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر گئے۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ اس کے بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا، وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ نفع نہ دیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش پر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اس کے پاس محفوظ تھی۔ اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہ بچڑا ہے، لہذا تم لوگ اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو گئے، اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر اور تورات لے کر تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے،
تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ ناظرین گرامی، اس واقعے سے خاص طور پر ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے مذہب کے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ عوام کو مذہبی باتیں بتاتے رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ سامری نے 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر سامری قوم کو بہکا کر گمراہ کر دیا۔ اس طرح اگر علماء کرام اپنی قوم کی ہدایت اور خبرگیری سے غافل رہیں گے تو بد مذہبوں کو موقع مل جائے گا، ان لوگوں کو بہکا کر گمراہ کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچڑا بولنے لگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ لہذا خدا کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا جیسے کہ بات خوش عقیدہ مریدین کا طریقہ ہے، یہ کوئی لغو اور بیکار کام نہیں ہے، بلکہ اس سے فیوز و برکات اور فوائد حاصل ہونے کی امید ہے اور یہ شرعاً جائز ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔